اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، پڑھنے کی بات نہیں کی، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ اب یہ قائم کیسے ہو؟ اس کی پاور کو قرآن بیان کرتا ہے، نماز کی پاور کو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کی طاقت کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ نماز جب بندہ ادا کرتا ہے تو بس پھر یہ برائیاں، یہ گناہ کبیرہ، یہ فحاشی عیاشی، جو بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ بندہ یہ کام بھی کرے، طاقت کو بیان کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں، جب کربلا بپا تھی نا، جب امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام علیہ السلام میدان کارزار میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے، وہاں بھی دو طرف نمازیں ہو رہی تھی، ایک یزید کے کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی اور ادھر امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، اس کیمپ میں بھی نماز، اس کیمپ میں بھی نماز۔ بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل سے پوچھیں، دل کو مفتی بنائیں، ذرا دل سے سوال کریں، نماز کس کی قبول ہوگی؟ کس کی قبول ہوگی؟ یاد رکھ لیجئے کہ امام علی مقام علیہ السلام کا نام لیں مگر رول ہمارا یزید والا ہو۔ شراب، زنا، جھوٹ، بے وفائی، غداری، دھوکہ، رشتوں کی پامالی، عیاشی، جانوروں کو لڑانا، یہ کس کے کام تھے؟ یزید کے کام تھے۔ ساتھ میں نمازیں بھی چل رہی تھی، ساتھ میں نمازیں بھی چل رہی تھی۔ پھر سمجھ میں آ گیا کہ نماز قائم نہیں ہو رہی تھی، نماز قائم نہیں۔ کبھی کبھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کیا کریں، کبھی کبھی اپنا محاسبہ بھی کیا کیجئے، کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی تکیے، کبھی اپنی طرف بھی نظر ڈالیے۔ یہ ایک انگلی جب دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں میری طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اس پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا آسان کام ہوتا ہے، اپنے عیبوں کو دیکھنا، اپنی خامیوں کو دیکھنا، اپنی غلطیوں کو دیکھنا، اپنے بلنڈر جو بندہ کرتا ہے ان کو دیکھنا، پھر انہیں مان جانا اور پھر معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا آسان کام ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو پھر ذرا دیکھیں نا گناہ کیسے رکیں گے۔ قرآن تو بتا رہا ہے، نماز کی پاور بتا رہا ہے کہ وہ برائیوں سے روک دیتی ہے، فحاشی سے روک دیتی ہے۔ اگر ہم فحاشی سے نہیں روک رہے، برائی سے نہیں روک رہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہے نا ہماری نماز میں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، دونوں پہلو ہیں، ایک انفرادی بھی، دوسرا اجتماعی بھی، دونوں پہلو ہیں۔